شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں ترکیب الترکیب، اور جو ہے ہمارا سبق نمبر 11 جو ہے وہ چل رہا ہے، پیج نمبر ہے 58۔ ہمارا اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے فاعل و نائب الفاعل و مفعول بہ کی پہچان کے قواعد اور دیگر ضروری امور، اور اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 6 جو قواعد ہیں وہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اور آخری مرتبہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو تراکیب ہوں گی، خاص طور پہ جو حل شدہ تراکیب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو نشست ہوگی ہم لوگ اس میں جو ہے وہ تراکیب کو حل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے۔ اچھا، جو حل شدہ تراکیب ہیں ابھی ہم لوگ فی الحال جو ہے وہ اسی کو کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 4 مشقیں دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر نشست میں ایک مشق جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ آج ترکیب کا سلسلہ کرتے ہیں جو دی گئی ہیں حل شدہ، اسی کو ہی دوبارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ترکیب ہے ضربتہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ضربتہ ہے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کیونکہ یہ فاعل، نائب الفاعل اور مفعول بہ کی پہچان کے قواعد ہے نا، تو اس میں ہم لوگوں نے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے اور نائب الفاعل کیا ہے۔ تو یہاں پہ ضربتہ جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے یہ صیغہ واحد متکلم ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، اس میں جو ہے وہ تو ضمیر ہے۔ اچھا، اب یہ جو تو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، نظر آ رہی ہے، اور یہ فاعل واقع ہوتی ہے، تو لہٰذا اب فاعل کو تو تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ فاعل موجود ہے۔ تو ضربتہ صیغہ واحد متکلم اس طرح سے کہیں گے، ضربتہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل بن جائے گا، اور یہ جو ہو ضمیر ہے نا آگے، یہ ہو ضمیر جو ہے ہم لوگ اس کو کیا کریں گے، یہ کہہ دیں گے کہ ہو ضمیر واحد مذکر غائب منصوب متصل راجع بسوئے غائب، یہ بن جائے گی مفعول بہ، پھر فعل اپنے فاعل، ضربتہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، میں نے اسے مارا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اب آ جاتے ہیں اضربنی۔ اچھا، اب یہ جو اضرب ہے اس صیغے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ غور کیا تو ہمیں معلوم چلا کہ یہ آخر جو ہے وہ اس کا ساکن نظر آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے شروع میں جو ہے وہ ہمیں حمزہ نظر آ رہا ہے، اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو صیغہ جو ہے وہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، اور اس صیغے کو ہم لوگ کہیں گے صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر، اور اس میں جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ انت ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو انت ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، اس کے اندر ہوتی ہی ہے، یہ ہم لوگوں نے صرف میں پڑھ لیا تھا، تو لہٰذا یہی والی ضمیر جو ہے وہ فاعل بنتی ہے، تو ہم لوگ اسی کو ہی فاعل بنا دیں گے۔ اضرب، اضرب کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل بن گئی، اور نون جو ہے یہ نون وقایہ کہلاتا ہے، اور یہ یا ضمیر واحد متکلم منصوب متصل ہو جائے گی، یعنی یہ مفعول بنے گی، تو پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ تو مجھے مار، اضربنی، تو مجھے مار، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اگلی جو ترکیب ہے، ترکیب نمبر 3، وہ ہے اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا حصہ بھی ہے، تو یہاں پہ اختارا یہ کیا ہے، اس کو ہم لوگ سب سے پہلے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اختارا یہ فعل ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا بن جائے گا، یہ فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ اب یہاں پہ اس کے آگے موسیٰ جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اس میں ظاہر جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے، ضمیر فاعل نہیں بن رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ اختارا فعل اور موسیٰ اس کا فاعل،
قوما ہو یہ کیا ہے، اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے منصوب بنصب خافض، یعنی یہاں پر جو ہے وہ حرف جر کو حذف کر دیا ہے، اور حرف جر کو جو ہے وہ حذف کرنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ منصوب بنصب خافض جو ہے وہ یہ کہلائے گا، یعنی اصل عبارت تھی من قومی ہی، تو یہاں پر ہم کہیں گے قوما مضاف، یہ اصل عبارت کی جو ہے وہ ترکیب کر دیتے ہیں کہ اصل میں من قومی ہی تھا، تو یہ من حرف جر اور قومی مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ کے، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مجرور، اور پھر من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اختارا فعل کا ظرف لغو بن جائے گا، جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو اس فعل کے متعلق کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ظرف لغو، پھر سبعین یہ ممیز مضاف اور رجلن اس کی تمیز، پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ، پھر فعل اپنے فاعل اختارا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ موسیٰ نے جو ہے وہ چوز کیا ہے نا، منتخب کیا کس کو، اپنی قوم میں سے تقریباً 70 رجلا جو ہے وہ 60 آدمیوں کو جو ہے وہ 70 آدمیوں کو جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس کو منتخب کیا، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں ایاک نعبد، چوتھی ترکیب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ ایاک جو ہے وہ کیا ہے، یہ صیغہ یہ ضمیر منصوب جو ہے متصل ہے، اس کو میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا تھا، یہ ضمیر منصوب متصل ہے ایاک، اور یہ نعبدو جو ہے یہ صیغہ جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اس میں نحنو ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل مستتر، کیونکہ نظر نہیں آ رہی تو نحنو ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر آپ اس کو پہلے بنا دیں معطوف علیہ، پھر واو عاطفہ ایاک، ای کیا ہو جائے گا، یہ ایاک یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ مقدم، نستعین پھر وہی فعل صیغہ جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف، اس میں نحنو ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ اور معنن جو ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ پھر آ جاتے ہیں قتلہ بکرون پر، یہاں پہ قتلہ فعل اور ہو ضمیر، یہ قتلہ فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اور ہو ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بہ، اور بکرن جو ہے وہ اس کا بن جائے گا فاعل، کیونکہ حالت نصبی میں ہے، اور ہو ضمیر جو ہے وہ عام طور پر مفعول بہ بنتی ہے جو اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے، حالت منصوب ہے یہ، تو قتلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ضربنی استاذی، یہاں پہ ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اور نون وقایا اور یا ضمیر جو ہے یہ کیا بن جائے گی، یہ ہے ضمیر واحد متکلم منصوب متصل، یہ بن جائے گی کیا، یہ مفعول بہ، اور استاذی میں استاذ مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، ضمیر واحد متکلم ہے یہ بھی، تو یہ جو ہے مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ضربہ فعل کا فاعل، پھر ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، مجھے میرے استاد نے مارا، ٹھیک ہے۔ ترکنا رجلا عالما، ترکنا صیغہ جمع متکلم، ترکا ترکا ترکو ترکت ترکتا ترکنا ترکتا ترکتما ترکتم ترکتی ترکتما ترکتنا ترکتو ترکنا، اس طرح سے آپ پوری جو ہے وہ گردان بھی پڑھ کر جو ہے وہ اپنے صیغوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو ترکنا فعل ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، اس میں بھی نا ضمیر مرفوع متصل، بارث اس کا فاعل ہے، نظر بھی آ رہی ہے تو اسی کو اس کا فاعل بنائیں گے، اور رجولن جو ہے یہ موصوف، اور عالمن یہ بن جائے گا صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر ترکنا فعل کا مفعول بہ
اور پھر ترکنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ پھر آ جاتے ہیں ضربت زیدن پر۔ ضربت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اور زیدن اس کا مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، میں نے مارا زید کو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت آسان ترکیب ہے۔ لا تقتلن بکرن بغیر حق، تو لا تقتلن یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل نہی ہے یہ نا، اس میں کام سے روکا جا رہا ہے اور تاکید کے ساتھ روکا جا رہا ہے، اسی وجہ سے نون ثقیلہ یہاں پر موجود ہے، تو ہم لوگ کہہ دیں گے فعل نہی حاضر معروف با نون ثقیلہ۔ اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اب بکرن یہ کیا بن جائے گا، یہ مفعول بھی، با حرف جر غیری مضاف اور حق کن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر لا تقتلن فعل کا ظرف لغو، لا تقتلن فعل نہی اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ بھی کام سے روکا جا رہا ہے اور فعل نہی ہے، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ خبریہ نہیں ہوتا بلکہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اشرب اللبن، یہاں پہ اشربو یہ تھا نا اس طرح سے، تو اشرب اور اشربا اشربو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل جو ہے وہ امر ہے، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے اور اللبن مفعول بھی ہے، تو پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر اس طرح سے یہ کیا ہو جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ یہ بھی امر ہے اور اس کے بھی کہنے والے کو سچائی یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ما اغنا انی مالیہ، تو یہ ما اغنا انی مالیہ یہ کیا ہو جائے گا، تو یہ 8 9 10 اور یہ ہو گئی 11ویں، یہ 11ویں ترکیب ہے نا اب ہماری، تو یہ ہے ما اغنا انی مالیہ، ما اغنا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی معروف اور ان حرف جر نون وقایا اور یا ضمیر واحد متکلم کی ہے، یہ ضمیر اور ضمیر مجرور متصل ہے، یہ بن جائے گی ان حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ما اغنا فعل کا ظرف لغو اور مالیہ میں مالی مضاف اور یا ضمیر واحد متکلم ضمیر مجرور، یہ مجرور متصل ہے، مضاف الیہ بن جائے گی، اور ہا جو آخر میں ساکن ہے نا تو اس کو کہہ دیں گے ہا برائے وقف، ٹھیک ہے، پھر یہ مالی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ما اغنا فعل کا مفعول بھی، ما اغنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا، بلکہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اس کا فاعل، ما اغنا فعل کا فاعل، پھر ما اغنا فعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے نا، تو ما اغنا کا جو فاعل ہے وہ مالیہ ہو جائے گا اور انی جو ہے وہ اس کا ظرف لغو ہو جائے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں، دحرج حامد بن اسماعیل، یہاں پہ دحرجہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف اور حامدو یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا موصوف اور ابن مضاف اور اسماعیل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ حامدو کی صفت، پھر حامدو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا دحرجہ فعل کا فاعل، پھر دحرجہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آخری ترکیب جو الشدہ ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مشق کا آغاز کریں گے ہم لوگ، اور وہ ہے لا تضرب زینبا بنت عمرہ، یہاں پہ لا تضرب صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہی ہے یہ، اور جو ہے اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، زینبہ موصوف بنتی مضاف اور عمرہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا صفت،
ٹھیک ہے، پھر زینب موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ، اور پھر لا تضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ہمارا پیج نمبر 60 تک جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ اب تک ہو چکا ہے، اور ہمارا سبق چل رہا ہے سبق نمبر 11۔ تو ابھی اس میں جو ہے شروع کے 6 قواعد اور اس کے جو ہے متعلق جو حل شدہ جو تراکیب تھی اسی کو ہم نے جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک ایک ترکیب انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اسکرین کے اوپر چل جائے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ پھر اس کے بعد تقریباً آگے 4 مشقیں ہیں اسی سلسلے میں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کو بھی کریں گے ایک ایک کر کے۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔